اچھا، یہاں یہ ایک بات اور بھی آپ حضرات ذہن میں رکھیں، کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر معتکف کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو پھر وہ سارے 10 دن اس کے خراب ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں، اس کا یہ فلسفہ نہیں ہے کہ ایک دن اگر اس کا خراب ہو گیا یعنی اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا پھر اس کے 10 دن باطل ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ پھر عید کے بعد 10 دن وہ آ کر مسجد میں بیٹھے گا، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ یہ ذرا سمجھنا چاہیے۔ رمضان المبارک کے اعتکاف یعنی سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مسئلہ یہ ہے، جس دن کا اعتکاف خراب ہو گیا اسی دن کا پھر وہ اعتکاف بیٹھے گا، عید کے بعد ایک دن کا بس۔ اگر اس کے 2 دن خراب ہو گئے ہیں، 2 دن کا اعتکاف خراب ہو گئے ہیں تو پھر وہ عید کے بعد 2 دن کا بیٹھے گا، باقی 8 دن اس پر لازم نہیں ہے، کیونکہ ہر دن کا جدا جدا اس پر لازم ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف میرا ٹوٹ گیا، فاسد ہو گیا، اب عید کے بعد 10 دن کون بیٹھے؟ وہ 10 دن نہیں ہوتا ہے، وہ 1 دن ہوتا ہے اگر 1 دن خراب ہوا ہے۔ 2 دن بیٹھے گا اگر 2 دن اس نے فاسد کیا ہے، 10 دن نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے اعتکاف مستحب۔ مستحب اعتکاف یہ ہے کہ آدمی جب بھی مسجد میں آ جائے تو یہی ارادہ کرے کہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ اس کے لیے روزہ ضروری نہیں ہے، اس کے لیے وضو بھی لازمی نہیں ہے، اس کے لیے سارا دن مسجد میں گزارنا بھی لازمی نہیں ہے۔ جتنا وقت وہ مسجد میں بیٹھے گا اور اعتکاف کی نیت کرے گا اس کو اعتکاف کا اجر و ثواب مل جائے گا۔ اس کے لیے ایک واضح مثال آپ حضرات کو دے دوں۔ اب آپ حضرات مسجد میں بیٹھے ہیں اور میں بھی بیٹھا ہوں، یہی نیت کرے کہ رب جتنی دیر یہاں ہم بیٹھیں گے ہم اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں گے، اللہ تعالیٰ اعتکاف مستحب کا ہمیں اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اس کو کہتے ہیں اعتکاف مستحب۔ اور اگر ہم نیت نہ بھی کریں تب بھی تو مسجد میں بیٹھے ہیں نا۔ اعتکاف کسی جگہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، صرف ارادہ کی بات ہے، بیٹھے تو ہے، صرف اعتکاف کا ارادہ کرے بس۔